सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को एनआरओ दे देते हैं, तो इसका मतलब यह कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह जनरल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आजादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आजाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो। और फिर खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां जंगल का कानून है, वहां करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है, वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो एनआरओ नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था, तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो सब या वो जेल में गए थे, या उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था, या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं, इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे, तो इनका 30 साल से ये मुल्क पे, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको यह कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पे पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पे पहुंच गया है। यानी कि आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये इतना खतरनाक है क्योंकि जब ये दुनिया ये देखती है तो कोई बाहर की दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। कोई भी कमर्शियल बैंक्स बैरूनी पाकिस्तान को कर्जे नहीं देंगे। और अंदर भी जब लोगों को यह खतरा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा,
تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے، اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے، اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ گر جائے گا، اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا۔ تیل، بجلی، پٹرول، جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی، دوسرا اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں، کیونکہ روپے تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ خطرہ ہے، اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کھپتے جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%۔ پھر سے کہ جب ہم آئے تھے، ہم جب آخر میں تھے، ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی، کل 64.5% پہ تھی، اور آج 75% پہ ہے، کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے۔ تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الیکشنز، اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی، کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے، اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی، ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی، ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ہار گئے ہیں۔ تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں، لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ، اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی، یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے۔ نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے باہر ہیں، بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے، ان کی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں۔ کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے، اور لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔ اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے، چوری کیسے کرو اور پھر اس کو بچاؤ کیسے، NRO کیسے لو، ان کا سارا وہ فوکس ہے۔ ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی، عباس خان IG کی 1993 کے اندر، لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا۔ ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا، یہ 93 کی رپورٹ ہے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے،
कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं, उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है, वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है, और हमें मीडिया के अंदर बुरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं, हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो इन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं, 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं, और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है, और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है, और फिर ये तोशाखाना से सामने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है, और कब है? 10 साल पुराना केस है, और वो केस पड़ा हुआ है, इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं, क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते, और जो निकाल सकते चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है, मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें आया, एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया, कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं, क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आप पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है, मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की, और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा, ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा, और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर
آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے, اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے, کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے, اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا 3 جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف, اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے, کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا, کیوں اس کی جان خطرے میں تھی, یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی, تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے, کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے, یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں, جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ, اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کے سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے, اور یہی نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا, میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے, اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے, یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ, اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو, ایک سینیٹر کو, ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو, اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے, اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی. عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا. تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہے, فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا. اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں, انصاف دے کے. انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی. جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا. یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے, حقوق ان کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ وہاں لوگ آزاد ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں, نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے. دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں وہ.
خوشحال ہو جاتے ہیں, وہ ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے, کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی وہ وقت ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں. یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہے, اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے, شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, عظیم نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے, کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ پھر انصاف اور عدل اور انصاف کے قانون وہ پھر انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. تو ابھی تک تو انصاف نہیں ملا اس ملک میں لوگوں کو, اور اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے, اس لیے ہم مقروض ہیں, اس لیے ہم دنیا میں باہر قرضے مانگتے پھرتے ہیں, اس لیے آج یہ جو 75% پاکستان کی اب رسک فیکٹر بن گیا ہے کہ ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے, وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, یہ باہر جا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی نہیں ہے, کیونکہ عدل اور انصاف نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور میں اور قوم کو آج کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے پنڈی کی, اور میں 1 یا 2 دنوں کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سا دن ہے جب ہم سب پہنچیں گے پنڈی, اور انشاءاللہ پھر وہاں جا کے اگلا اپنا پلان ہم کریں گے. لیکن جو بھی ہمارا پلان ہوگا وہ پرامن ہوگا, وہ آئین کے بیچ میں ہوگا, ہم کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ہم ساری وہ چیزیں کریں گے جو کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. پاکستان